حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ بزرگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بری خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے. یہ 3 بری خصلتیں اپنی ذات میں ہی بری ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک نے ان 3 بری خصلتوں کی برائی کو مزید بڑھا دیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بری خصلتوں کو منافق کی خصلت قرار دیا ہے، منافق کی نشانی اور ان کی علامت قرار دیا ہے. منافق اسے کہیں گے کہ جو لوگوں کے سامنے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ ایمان سے خالی ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو. ایسے شخص کو منافق کہیں گے. اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کہ جہاں پر سب سے زیادہ عذابات ہوں گے، ایسے درجے میں ان منافقوں کو ڈالا جائے گا. اور یہ نفاق اور منافق اور نفاق اتنی بری شے ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہے، اس میں ایک دعا یہ بھی سکھلائی ہے: اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیجیے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت اس بات کی فکر کیا کرتے تھے کہ ان کے کسی بھی عمل سے نفاق کی بو تک نہ آنے پائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے روتے ہوئے باہر نکلے. راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی. پوچھا کہ حنظلہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا: ابوبکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا: حنظلہ کیا بات کرتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں، میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتا ہوں تب میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر میں اپنے بیوی بچوں میں آ جاتا ہوں تب میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیفیت تھی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں
میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ حال تو ہمارا بھی ہے، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ دونوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اور اپنے حالات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو تسلی دی کہ حنظلہ یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھی ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ حنظلہ میری مجلس میں تمہاری جو کیفیت رہتی ہے اور وہ کیفیت اگر ہر وقت رہنے لگے، فرشتے راستوں پر اور تمہارے بستروں پر تمہاری ملاقات کرے، لیکن حنظلہ یہ ممکن نہیں ہے، کبھی اللہ یہ کیفیت دیتا ہے اور کبھی یہ کیفیت دیتا ہے، فکر نہ کرو، اس سے جو یہ منافق کی علامت نہیں ہے۔ تو نفاق اتنی بری شے ہے کہ صحابہ ہر وقت جو ہے اس بات کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ ان کے کسی بھی عمل میں نفاق کی بو تک نہ آنے پائے، بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست بتلائی تھی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، لیکن وہ نام ان کے پاس بطور امانت تھے، وہ کسی سے کہتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ نبوت کا سلسلہ تو مجھ پر ختم ہے، اگر اللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتا اور میرے بعد اگر کسی کو نبی بناتے تو وہ حضرت عمر تھے کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہے، ایسی شخصیت۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ انہی حضرت حذیفہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست بتلائی تھی، ان سے پوچھنے لگے کہ حذیفہ میں تم سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس کے نام بتلائے تھے، لیکن اللہ کے واسطے صرف یہ بات بتلا دو کہیں اس ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ ان صحابہ کا کیا حال تھا؟ تو نفاق یہ اتنی بری شے ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت اس بات کی فکر کیا کرتے تھے کہ ان کے کسی بھی عمل میں نفاق بلکہ نفاق کی بو اور اس کی کوئی جھلک بھی نہ پیدا ہو جائے۔ اس حدیث کے ذریعہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث پاک کے ذریعہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ تین برائیاں جو کہ منافقوں میں پائی جاتی ہے، میری امت اس بات کی فکر کرے کہ یہ برائی ان کے اندر پیدا نہ ہونے پائے، میری امت ان برائیوں سے پاک اور ان برائیوں سے دور رہے۔ اس حدیث کا یہ مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین برائیوں کا ذکر فرمایا، سب سے پہلی برائی ذکر فرمائی آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ منافق کی نشانی تین ہے، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ منافق جب بھی بولے گا تب وہ جھوٹ بولے گا، منافق جب بھی بولے گا تب جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ یہ تو ایسے ہی ایک قبیح اور بری چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کے ساتھ جوڑ کر اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو مزید بڑھا دیا۔ جھوٹ تو وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کہ جس فعل پر، جس کام کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، وہ فعل اور وہ عمل کتنا برا ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ بتلایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, कि क्या मैं तुम्हें, सहाबा क्या मैं तुम्हें वो गुनाह न बतलाऊं जो बड़े कबीरा गुनाहों में भी बड़ा गुनाह है। सहाबा ने अर्ज किया, भला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया, आपने 3 गुनाहों को जिक्र फरमाया। अल इशराक बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ शिर्क करना। इन 3 गुनाहों में, कबीरा गुनाहों में जो 3 बड़े गुनाह जिक्र फरमाए, उसमें सबसे पहला जिक्र फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक है, किसी को शरीक ठहराना। दूसरा फरमाया हुकूकुल वालिदैन, कि माँ बाप की नाफरमानी करना। जब तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 2 चीजों को जिक्र फरमाया, हदीस में आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे टेक लगाकर बैठे हुए थे, तकिए से टेक लगाकर बैठे हुए थे, और आपने इन 2 बुराइयों को जिक्र फरमाया। लेकिन जब तीसरी चीज को जिक्र फरमाने लगे, आपने टेक छोड़ा और फरमाया अला कौलज़्ज़ूर, कि सुन लो, ख्याल रखो, ध्यान से सुन लो कि झूठ ये भी कबीरा गुनाहों में बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झूठ को तो कबीरा गुनाहों में भी बड़ा गुनाह करार दिया। और कबीरा गुनाह का हुक्म ये है कि अगर कोई बंदा उस गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है, अगर कोई बंदा उस गुनाह को कर लेता है, तो जब तक सच्चे दिल से अल्लाह के पास उस गुनाह की माफी ना मांग ले, वहां तक वो गुनाह माफ नहीं होता है। ये कबीरा गुनाह का हुक्म है। तो अगर कोई कभी झूठ बोल ले, तो जब तक उस झूठ के ऊपर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा ना कर ले, तब तक वो गुनाह माफ नहीं होता है। इसके अलावा भी मेरे और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में इस गुनाह की बड़ी नहुसतों को जिक्र फरमाया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा झूठ बोलता है, अल्लाह उसके चेहरे को सियाह कर देते हैं। एक हदीस में आपने इरशाद फरमाया इदा कज़बल अब्दु तबाअदल मलकु मीलन मिन नत्नि मा जाअ बिही, कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है, रहमत के फरिश्ते उससे मील दूर भाग जाते हैं। उस बदबू से, जो उस झूठ की बदबू पैदा होती है, उस बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। बल्कि एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया अयकूनुल मुमिनु जबाना, सहाबा ने आपसे पूछा कि क्या ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। आगे पूछा अयकूनुल मुमिनु बखीला, कि क्या कोई ईमान वाला बखील हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर आगे पूछा गया अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबा, कि क्या कोई ईमान वाला झूठा हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ईमान वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता, ईमान वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। इस झूठ के छोड़ने पर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा फरमाया। आपने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि सच ये तुम्हें नेकी का रास्ता दिखलाता है, और नेकी तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखलाती है, और झूठ ये तुम्हें बुराई का रास्ता दिखलाता है, और बुराई तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाती है। बल्कि एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि जो शख्स झूठ को छोड़ दे, और इस हद तक झूठ को छोड़ दे कि वो मजाक में भी झूठ न बोले, ऐसे शख्स के लिए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि ऐसे शख्स के लिए मैं जन्नत के दरमियान में महल का वादा फरमाता कि जो शख्स झूठ को छोड़ दे और इस हद तक झूठ को छोड़ दे कि वो मजाक में भी झूठ न बोले, ऐसे शख्स को मैं जन्नत के दरमियान में महल दिलाने का वादा करता हूँ। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी शरीयत की तालीम है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि ईमान वाला ये कभी झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे दूसरी चीज इरशाद फरमाई, मुनाफिक की जो दूसरी अलामत इरशाद फरमाई, आपने फरमाया
آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، کہ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرے، وہ جب کسی سے کوئی عہد کرتا ہے تو اس عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، حالانکہ وعدے کو نبھانے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں دے دیا۔ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں جو ہے وعدے کے نبھانے کا حکم دے دیا، اور یوں فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ آج تم کسی سے کوئی عہد کرتے ہو تو اس عہد کے متعلق، اس وعدے کے متعلق تمہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، کہ عہد شکنی کرنے والے کو کل اس کے ہاتھ میں قیامت کے میدان میں ایک جھنڈا ہوگا، جس جھنڈے سے پہچانا جائے گا کہ یہ عہد شکنی کرنے والا اور اپنے وعدے کو توڑنے والا شخص ہے۔ اور وعدے کو نبھانے کی مثال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش فرمائی ہے، وہ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت حذیفہ اور ان کے والد جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ المنورہ جا رہے تھے۔ اس وقت ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر نکلا ہوا تھا۔ راستے میں ابو جہل کی اور حضرت حذیفہ اور ان کے والد کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ سے ابو جہل نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ حضرت حذیفہ نے صاف بات کر دی کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کو اور ان کے والد کو ابو جہل نے پکڑ لیا کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم جا کر جو ہے ہمارے مقابلے میں جنگ میں اترو گے، ہم جو ہے حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے مقابلے پر تم جنگ میں جاؤ گے اور ہمارے مقابلے پر اترو گے۔ انہوں نے بڑی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا۔ پھر حضرت حذیفہ نے اور ان کے والد نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں چھوڑ دو، ہم آپ کے مقابلے پر نہیں آئیں گے۔ ابو جہل نے ان دو حضرات سے یہ وعدہ لیا اور اس وعدے کے بعد انہیں چھوڑ دیا۔ یہ دونوں حضرات جب مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی 313 کا لشکر لے کر بدر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، حضرت حذیفہ نے اور ان کے والد نے پورا ماجرا پیش کیا کہ ایسے ایسے حالات پیش آئے اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اس طریقے سے۔ پھر حضرت حذیفہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ بدر کے لیے نکلے ہیں، وہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جسے اللہ رب العزت نے یہ فرقان کہا ہے، جو ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی جنگ، اور نفسا نفسی کا عالم تھا، بے کسی کا بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ ایک طرف ہتھیار سے لیس 1000 کا لشکر ہے، دوسری طرف 313 صرف افراد ہیں جن کے پاس صرف 313 کے پاس صرف 17 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں۔ ایسے بے سر و سامانی کے حالت میں صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام روانہ ہے۔ ایسے حالت میں اور جنگ بدر ایسی جنگ ہے کہ اس میں شریک ہونے والوں کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا، بدری صحابہ کہلائے، ان کے ناموں کے ورد کے صدقے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وہ مقام تھا۔ ایسی جنگ میں حضرت حذیفہ نے شرکت کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم ان کے مقابلے میں جنگ نہیں کرو گے، اور ہم اس وعدے کو اور اس عہد کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی ایسی کہ ایسے حالات میں بھی وعدے کو نبھایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے پاس جب کوئی چیز امانت رکھی جاوے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ حالانکہ وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا کا اللہ حکم دیتے ہیں کہ امانت اس کے مستحق تک پہنچا دی جاوے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن امانت کے بارے میں بھی ہماری شریعت
بڑی شدید ہے، بڑے شدید احکامات ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں ہمیں بڑا سبق ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو لے کر خیبر کے لیے نکلے اور خیبر کے قلعے کا جب آپ نے محاصرہ کیا تھا، چند دن محاصرہ ہوا، خیبر کے قلعے سے ایک چرواہا ایک دن بکریوں کو لے کر نکلا جس کا نام کتابوں میں اسود آتا ہے۔ وہ چرواہا جب باہر نکلا تو انہوں نے صحابہ کو دیکھا، اس کے دل میں آیا کہ لاؤ میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ لوگ کون ہیں، کیوں آئے ہیں۔ اس چرواہے نے جا کر صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نہیں ہوتے، ہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، جن کی رہبری میں اور جن کی رہنمائی میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ اس چرواہے نے پوچھا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہا ہاں ملیے، وہ سامنے کھجور کا جو ہے چھپر ڈلا ہوا ہے، اس میں آپ موجود ہیں، آپ جائیے۔ اس نے تعجب سے کہا کہ یار میں ایک غلام، ایک چرواہا، سیاہ فام، میں کسی بادشاہ سے مل سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی ہر کسی سے ملتے ہیں، آپ جائیے ملاقات کیجیے۔ اس نے جا کر ملاقات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کیے، آپ نے اسے تشفی بخش جو ہے جوابات ارشاد فرمائے۔ آپ کی باتوں سے وہ مطمئن ہوا اور اس نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے غلامان رسول میں جو ہے داخل کیا۔ اس کے بعد اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کہ اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب میرے لیے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ فی الحال سب سے بڑا حکم تم پر یہ ہے، یہ جن کی بکریاں تم لے کر نکلے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے، اس لیے کہ تم ان سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ ان بکریوں کو چرانے کے بعد تم واپس انہیں لوٹاؤ گے، یہ بکریاں تمہارے پاس بطور امانت ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جاؤ واپس اور اپنی بکریوں کے مالک کو ان کی بکریاں لوٹا کر آؤ، یہ سب سے پہلا تمہارا حکم ہے۔ دوستو اور بزرگوں، دنیا جہاں جنگ میں ہر چیز کو جائز قرار دیتی ہے، وہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے۔ دشمنوں کی بکریاں ہیں، ان کی بکریوں کو بھی امانت کے طور پر تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹایا۔ کہاں ہے یہ زندگی ہماری؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی تعلیمات ہے۔ آج ہے ہمارے یہ حال، آج ہماری زندگیاں جھوٹ سے پاک ہے، آج ہمارے اندر ایمانداری، امانت داری ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم ہر ایک اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میری زندگی میں کتنا جھوٹ ہے یا میری زندگی جھوٹ سے کتنی پاک ہے، میری زندگی میں عہد اور پیمان عہد کا کتنا مقام ہے، میں اپنے وعدوں کو کتنا نبھانے والا ہوں اور میں امانت میں کتنا خیانت کرنے والا ہوں یا امانت کو پورا کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ آج اس تعلیمات کو چھوڑ کر آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں۔ اگر ہم نے اسی طریقے سے زندگی گزاری تو دنیا میں بھی ذلت ہم اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت ہمارا مقدر بنے گی۔ ہم اس طرح زندگی گزار کر کیا جواب دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آج ہم بازار میں نکل کر دیکھیں، مسلمان کے نام پر چونی کا نمک کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان کا عمل ہی یہ ہے، کس کا دیا کہ تمہارا دیں گے؟ یہ کیا عمل ہے ہمارا؟ ہمیں چاہیے ہر ایک اپنے آپ میں غور کرے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کرے۔ اپنے آپ کے اندر، اپنے آپ میں اگر یہ برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو دور کرنے کی فکر کرے۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔